بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ انفال آیات 70 سے 75 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا۔ اگر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اکثر مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے اور ان سے بھی فدیہ لیا گیا تھا۔ ان کی خصوصیت اس معاملے میں یہ تھی کہ جنگ بدر میں یہ مکہ سے اپنے ساتھ تقریباً 700 تولے سونا لے کر چلے تھے تاکہ وہ لشکر کفار پر خرچ کیا جائے، اور ابھی یہ خرچ ہونے نہیں پایا تھا کہ وہ ماہ اس سونے کی گرفتار کر لیے گئے۔ جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے ساتھ جو سونا تھا اس کو میرے فدیہ کی رقم میں لگا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال آپ کفر کی امداد کے لیے لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا ہے، فدیہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے 2 بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی آپ ادا کریں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اتنا مالی بار مجھ پر ڈالا گیا تو مجھے قریش سے بھیک مانگنا پڑے گی، میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالے کیا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا، جبکہ وہ میں نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنی بیوی کے سپرد کیا ہے اور کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے اس کی پوری تفصیل بتلا دی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا یقین ہو گیا اور وہ در حقیقت اسی وقت مسلمان ہو۔ مگر ان کا بہت سا روپیہ قریش مکہ کے ذمے قرض تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا یقین کر لیا اور وہ در حقیقت اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مگر ان کا بہت سارا روپیہ قریش کے ذمہ قرض تھا، اگر اسی وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ روپیہ مارا جاتا، اس لیے اعلان نہیں کیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار اسلام کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو اس وعدے کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں تو اس وعدے کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے 20 اوقیہ سونا فدیہ میں لیا گیا تھا۔ اس وقت میرے 20 غلام مختلف جگہوں میں تجارت کر رہے تھے اور کسی کا کاروبار 20,000 درہم سے کم کا نہیں تھا۔ اس پر مزید یہ انعام ہے کہ مجھے آب زمزم پلانے کی خدمت مل گئی ہے، جو میرے نزدیک ایسا
گراں قدر کام ہے کہ سارے اہل مکہ کے اموال اس کے مقابلے میں ہیچ کو میں ہیچ سمجھتا ہوں. یعنی زبان تو اظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو تو اس سے قبل انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کیا؟ کیا وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے؟ اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راستے پر قائم رہے تو اس سے مزید ذلت اور رسوائی کے سوا انہیں کچھ اور حاصل نہیں ہوگا. آیات 72 تا 75 میں یہ سورہ انفال کی آخری 4 آیتیں ہیں. ان میں اصل مقصود ہجرت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے ہے. اس کے بالمقابل غیر مہاجر مسلمانوں اور غیر مسلموں کی وراثت کا بھی ذکر آیا ہے. اس جگہ قرآن نے لفظ ولی اور ولایت استعمال فرمایا ہے جس کے اصل معنی دوستی اور گہرے تعلق کے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ اس جگہ ولایت سے مراد وراثت اور ولی سے مراد وارث ہے، اور بعض حضرات نے ولایت کے لغوی معنی دوستی اور امداد اور اعانت ہی مراد لی ہے. پہلی تفسیر کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. ان کا تعلق وراثت نہ غیر مسلم کے ساتھ قائم رہے گا نہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت نہیں کی. پہلا حکم یعنی اختلاف دین کی بنا پر قطع وراثت تو دائمی، اور باقی رہا دوسرا حکم فتح مکہ کے بعد جب کہ ہجرت ہی کی ضرورت ہی نہ رہی تو مہاجر اور غیر مہاجر میں قطع وراثت کا حکم باقی نہ رہا. اس کے بعض فقہاء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح اختلاف دین قطع وراثت کا سبب ہے اسی طرح اختلاف دارین بھی قطع وراثت کا سبب ہے. تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے، فقہ کی کتابوں میں اس بات پر تفصیل موجود ہے. تفصیل میں اس وقت ہم نہیں جائیں گے تو لیکن مختصر یوں کہ جس طرح اختلاف دین میں اگر اختلاف ہو یعنی کہ اگر آپ دین سے کوئی خارج ہو گیا تو وراثت ختم ہو جاتی ہے اس کی، اور اسی طرح اگر جو ہے دارین سے وہ چلا گیا تو بھی وراثت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. یعنی آگے بیان ہوتا ہے کہ یعنی یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ ان سے تعلق وراثت منقطع کر دیا گیا ہے مگر وہ بہرحال مسلمان ہیں. اگر وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجر مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کے ذمہ ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس کے ساتھ اصول عدل و انصاف اور پابندی معاہدہ کو ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. اگر وہ کسی کو ایسی قوم کے مقابلے پر نہیں تم سے امداد طلب کریں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ترک جنگ کا ہو چکا ہے تو ان کے مقابلہ میں ان مسلمانوں کی امداد بھی جائز نہیں. صلح حدیبیہ کے وقت ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کر لی، اور شرائط صلح میں یہ بھی داخل تھا کہ مکہ سے جو مسلمان آپ مدینہ جائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں گے. اس معاملہ صلح کے وقت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کفار مکہ نے قید کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا ہوا تھا وہ مکہ سے مدینہ آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو واپس کر دیے. آگے آتا ہے کہ یعنی کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. لفظ ولی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک عام مفہوم رکھتا ہے جس میں وراثت بھی داخل ہے. اس لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث سمجھے جائیں گے، اور تقسیم وراثت کا جو قانون ان کے اپنے مذہب میں رائج ہے ان کی وراثت کے معاملہ میں اسی قانون کا نافذ کیا جائے گا.
اور پھر اس آیت میں اس جملے کا یعنی تعلق احکام کے ساتھ ہے جو اس سے پہلے ذکر کیے گئے ہیں، الا تفعلون تکن فتنہ۔ مثلا یہ کہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہونے چاہیے، جس میں بامی امداد و اعانت بھی شامل ہو اور وراثت بھی شامل ہو۔ دوسرے یہ کہ اس وقت مہاجر اور غیر مہاجر مسلمانوں کے آپس میں وراثت کا تعلق نہ رہنا چاہیے، مگر امداد و نصرت کا تعلق اپنی شرائط کے ساتھ باقی رہنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کے قانون ولایت اور وراثت میں کوئی دخل اندازی مسلمانوں کو نہیں چاہیے۔ اگر ان احکام پر عمل نہ کیا گیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ آگے بات ہوتی ہے اولو الارحام کی کہ یہ سورۃ انفال کی بالکل آخری آیت ہے۔ اس کے آخر میں قانون میراث کا ایک جامع ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے، جس کے ذریعے اس عارضی حکم کو منسوخ کر دیا گیا جو اوائل ہجرت میں مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کے ذریعے ایک دوسرے کا وارث بننے کے متعلق جاری ہوا تھا۔ لفظ اولو عربی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے، والے کیا جاتا ہے۔ مثلا اولو العقل عقل والے، اولو الالباب الباب والے، اولو الارحام رحم کی ارحام رحم کی جمع ہے، جو اصل میں اس عضو کا نام ہے جس کے اندر بچے کی تخلیق عمل میں آتی ہے، اور چونکہ رشتہ داری کا تعلق رحم کی شرکت سے قائم ہوتا ہے، اس لیے اس اولو الارحام رشتہ داروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ اگرچہ ایک ولایت عامہ سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے، جس کے سبب بوقت ضرورت ایک دوسرے کی امداد و اعانت بھی واجب ہوتی ہے، لیکن جو مسلمان آپس میں قرابت اور رشتے کا تعلق رکھتے ہوں وہ دوسرے مسلمانوں سے مقدم ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے حکم خاص سے یہ قانون بنایا ہے۔ اس آیت نے یہ ضابط بتا دیا کہ تقسیم وراثت رشتہ داری کے معیار پر ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی آیات جس پہ ہم نے مختصر بات رکھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔